السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے دوستو آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سبھی کو خوش و خرم، شاد و آباد رکھے۔ دوستو، آج کچھ دنوں بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ آج جس عنوان پر ہم مذاکرہ کریں گے وہ ہے موت۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کی موت کا بھی انتظام فرما دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت بہرحال آئے گی، آ کر رہے گی، کوئی موت سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ بڑے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ موت ایک کھلا راز ہے۔ کھلا اس لیے کہ موت کا آنا بہرحال یقینی ہے، اور راز اس لیے کہ کب آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اس اعتبار سے موت راز ہے، اور اس اعتبار سے کہ ہر ایک کو آنی ہے، اس لیے کھلا ہوا راز ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان کے دنیا میں آنے سے قبل اللہ رب العزت نے اس کی موت طے فرما دی۔ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے مرنے کا وقت اور اس کی زندگی گزارنے کی عمر یہ اللہ رب العزت نے طے کر کے رکھی ہوئی ہے، اور اسی مدت تک آدمی جی سکتا ہے۔ نہ اس سے ایک منٹ پہلے، ایک سیکنڈ پہلے، اور نہ اس کے ایک سیکنڈ بعد اس کے لیے مہلت مل سکتی ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آئے گا تو نہ ایک لمحے کے لیے پیچھے جائے گا، نہ ایک لمحے کے لیے آگے بڑھے گا۔ اور بحیثیت مومن ہم سبھی اس بات کو اور اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، مگر میرے بزرگوں، اس حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی ہم آج اپنی موت سے غافل ہیں، اور ایسے غافل ہیں کہ گویا ہمیں کبھی موت یاد ہی نہیں آتی۔ ہم نے گویا موت کو بالکل بھلا دیا ہے۔ نہ آخرت کی فکر، نہ مرنے کے بعد حساب دینے کا احساس، نہ اپنی زندگی سے متعلق اس بات کی فکر کہ میں یہاں جو کچھ اب کر رہا ہوں بعد مرنے کے مجھے ان کاموں کا حساب دینا ہے۔ ہم نے گویا موت کو بالکل بھلا کے رکھا ہوا ہے۔ اسکول میں، مدرسے میں جب کسی شرارت کے موقع پر پٹائی والا معاملہ ہوتا تو ہر بعد والا بچہ یہ تصور کرتا کہ اب اس کے بعد میری باری ہے، اب اس کے بعد میرا نمبر ہے۔ سزا کے دینے کے وقت میں ہر آدمی اپنی باری کا منتظر رہتا کہ اب اس کے بعد تو میری باری آئے گی، اب اس کے بعد مجھ سے سوال ہوگا۔ لیکن میرے بزرگوں، ہمارے دلوں کو اور ہماری طبیعتوں کو اللہ جانے کیا ہو گیا کہ ہم روزانہ کئی ایک جنازے دیکھ رہے ہیں، بعض جنازوں میں خود شریک ہو رہے ہیں، بعض جنازوں کی نماز جنازہ میں حاضر ہو کر اس مرنے والے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب بھی کر رہے ہیں، اور بعض مرتبہ اس مرنے والے مرحوم کو اس کی آخری منزل یعنی قبر تک پہنچا کر آ رہے ہیں، بعض مرتبہ اس کی قبر میں خود اتر کر اسے قبر اور مٹی کے حوالے کر کے آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ہم جان رہے ہیں
کہ آج یہ تو کل میں جاؤں گا، لیکن کیوں ہماری طبیعت اس جانب راغب نہیں ہو رہی ہے کہ واقعی موت ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے، زندگی تو دھوکہ ہے، پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ دے، اور موت ایک ایسی گارنٹیڈ چیز ہے کہ لاکھ انکار کے باوجود موت آ کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں کسی کو، چھوڑے گی نہیں کسی کو۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں رہو موت بہرحال تمہیں آنی ہے، اگرچہ کہ تم اپنے آپ کو کسی مضبوط اور محفوظ قلعے میں بند کر لو، موت وہاں بھی آئے گی۔ اور اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں، اور دنیا کا نظام چلتا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، بالخصوص اس وقت مزاج یہ ہے اور طبیعت اور خیال یہ بنا ہوا ہے کہ مرنا تو ہے، مگر آدمی موت کی تیاری سے غافل ہے، موت کی تیاری سے غافل ہے۔ جب موت آئے گی تو کسی چیز کے لیے کوئی آپ کو مہلت نہیں ملے گی، کسی چیز کے لیے آپ کو وقت نہیں دیا جائے گا، اچانک آئے گی، دبے پاؤں آئے گی اور ساتھ لے کر چلی جائے گی۔ اسی لیے اپنی اسی زندگی میں موت کی تیاری کرنی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ تو موت ہے، کیونکہ یہ محب کی محبوب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے موت کی تیاری کر لی، آخرت کا توشہ بنا لیا، طے کر لیا۔ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی، پوری توانائی، پوری محنتیں اور پوری جد و جہد دنیا اور حصول دنیا کے لیے لگائی، تو ان کے لیے تو وہ منزل ابھی تیاری کی باقی ہے، وہ ابھی اس مرحلے تک نہیں پہنچے کہ جن کے لیے یہ کہا جا سکے کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس دنیا سے یقیناً جانا ہے، اور یہ ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم یہاں سے لازماً جائیں گے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے، جانا بہرحال ہے، یقین بھی ہے کہ جائیں گے۔ روزانہ انگنت جنازے ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ انگنت لوگوں کے مرنے کی اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں، کوئی حادثے میں، کوئی بیماری میں، کوئی اچانک، کوئی چلتے چلاتے مر رہے ہیں اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ میرے دوستو، ہمیں بھی یہ منزل پار کرنی، ہمیں بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ اسی لیے اس مرحلے کے آنے سے قبل اس کی تیاری کر لو، اللہ کے جو حقوق ذمے ہیں ان حقوق کو ادا کر دو، بندوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادا کرنے کی بے انتہا فکر کرو۔ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا، اللہ چاہیں گے تو اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں ہوں گے، بندوں کے حقوق بہرحال ادا کرنے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو چیزیں ذمے ہے، حج ہے اور وہ عبادات جس کی اللہ کے پاس باسپرس ہوگی، ان عبادات کو انجام دینے کی فکر اور کوشش شروع کر دیں، اس لیے کہ یہ نہیں پتا کہ کل صبح کا سورج ہم دیکھ پائیں گے یا ہم بغیر دیکھے ہی زمین کی منو مٹی کے نیچے دب جائیں گے۔ جب ہمارے عزیز ہمارے مرنے کی اطلاع پائیں گے، یقیناً آئیں گے تعزیت کے لیے، دو آنسو ضرور بہائیں گے، بیوی، بچے، ماں باپ کچھ عرصہ سوگوار رہیں گے،
پھر کچھ دنوں بعد وہ بھی بھول جائیں گے، دوست احباب یاد کریں گے، اور چند دنوں بعد ان کے بھی ذہنوں سے ہمارا تصور مٹ جائے گا، اور ہماری قبریں مرور ایام کے ساتھ زمین کے برابر ہو جائے گی، اور یہ معلوم بھی نہیں پتا چلے گا کہ ہم دنیا میں آئے بھی تھے یا نہیں تھے۔ متنبی ایک بڑا عربی کا شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ وَقَدْ فَارَقَ النَّاسُ الْأَحِبَّةَ قَبْلَنَا وَأَعْيَا دَوَاءُ الْمَوْتِ كُلَّ طَبِيبٍ، ہم سے پہلے بھی بہت سارے چاہنے والے اور محبت کرنے والے دنیا میں آئے، اور جن سے ان کو محبت تھی وہ رخصت ہو گئے، اور موت کی دوا نے ہر طبیب کو، ہر ڈاکٹر کو عاجز کر کے رکھا ہوا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، لیکن میرے دوستو جانا بہرحال ضرور ہے، اس لیے خدا کے واسطے اپنے جانے سے قبل اس کی تیاری کرو، پتہ نہیں موت کب آ کر دستک دے دے، کس حال میں پتہ نہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اس لیے بندوں کے جو حقوق ہیں، جن کا لیا ہوا ہے، جن کو دینا ہے، اور جن کا باقی ہے، جن کا قرض لیا ہوا ہے، جن کا کاروبار میں لگانے کے عنوان پر پیسہ لے رکھا ہے، یاد رکھو یہاں اگر بچ بھی گئے اور بغیر دیے چلے گئے تو دنیا بہرحال گزر جائے گی، جس کو ڈبایا ہے وہ بھی جی لے گا، اور جس کا کھا گئے ہو وہ بھی جی لے گا، لیکن کل میدان قیامت میں ایک ایک نیکی کے لیے جو آدمی پریشان پھرے گا، تڑپتا رہے گا، وہاں دینے کے لیے بینک بیلنس نہیں ہوگا۔ وہاں پھر تمہاری وہ نیکیاں جو عند اللہ مقبول ہیں، جو تمہاری مقبول نیکیاں ہیں، وہ تمہارے نامہ اعمال سے نکال کر اس کو دے دی جائیں گی جس کا حق باقی۔ اس لیے اپنے طور پر یہ کوشش اور یہ فکر شروع کر دو کہ بندوں کے جو حقوق تمہیں ادا کرنے ہیں ان کو لازماً ادا کر دو، لازماً ادا کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ادائیگی ہی ہمارے لیے اللہ کے پاس مغفرت کا اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ دنیا بہرحال دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ اس لیے دنیا سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرو، اس لیے کہ انسان اس دنیا میں 3 چیزوں کے لیے خوب محنت کرتا ہے، اور ایسی محنت کرتا ہے کہ بعض آدمی بعض مرتبہ حلال اور حرام کی تمیز بھی بھول جاتا ہے۔ اور 3 چیزیں جس کے لیے محنت کرتا ہے وہ کیا؟ کہ میرا نام اونچا ہو جائے، میرا لباس عمدہ ہو جائے، اور میرا مکان وہ بڑا خوبصورت ہو جائے۔ لیکن اللہ کے بندے، جب اس دنیا سے ہم رخصت ہوں گے، اس خاکی جسم سے ہماری روح نکال دی جائے گی، سب سے پہلے تو ہمارا نام ہی بدل جائے گا۔ آج تک جو مجیب کہا جاتا تھا، کل روح نکلنے کے بعد مجیب نہیں کہا جائے گا، باڈی کہا جائے گا، مردہ کہا جائے گا۔ جو آج اچھا اور عمدہ لباس زیبتن کیے ہوئے ہیں، کل یہ لباس نہیں ہوگا جسم پر جب روح نکل جائے گی۔ جب تو بس 3 کپڑے ہوں گے جس کو کفن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور آج جو ساری محنتوں کا نچوڑ اور محور یہ ہے کہ میرا مکان بڑا عمدہ ہو جائے، پتہ نہیں کہ ہمارے لیے 2 گز کا گڑھا کہاں بنا ہوا ہے اور کہاں رکھا ہوا ہے۔ تو ہمارا نام بھی مردہ ہو جائے گا، ہمارا لباس بھی کفن ہو جائے گا، اور ہمارا مکان قبر بن جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی تیاری کرو، اس لیے کہ موت جب بھی آتی ہے بن بلائے مہمان کی طرح آتی، جب بھی آتی ہے بغیر دستک دیے آتی ہے، اور جب آتی ہے تو ساتھ لے کر جاتی ہے، چھوڑتی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی باری کا خود ہمیں انتظار اور اس کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو مرتے وقت کلمہ زبان پر جاری فرما دے، اور اپنے فضل خاص سے اور اپنے کرم خاص سے ہم سبوں کے لیے
موت کی سختی کو آسان فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔